بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ایسے موضوعات کے اوپر مجھے خاص طور پہ بڑی دلچسپی ہوتی ہے جس میں میرے اللہ کا اور میرے نبی کا خصوصی طور پہ ذکر ہو کہ قربت قلب جو ہے وہ ان کی طرف پلٹ پلٹ کس طرح جائے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی گود سے نکل کے اس کے گلے کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرا جو وہ گوڈاؤن ہے اس کا بہت بڑا ایک ذخیرہ تھا کھجوروں کا، یہ اللہ کی راہ میں آپ نے بانٹ دینا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، تمام صحاب سے کہا کہ کھجوریں ساری جو ہیں وہ بانٹ دی جائیں، وہ بانٹ دی گئیں۔ آپ دیکھتے رہے، سپروائز کرتے رہے۔ جب آپ وہاں پہ گئے اس ذخیرے پہ تو آپ نے ایک ایسی کھجور دیکھی جو زمین پہ ایک کونے میں پڑی تھی، جو کہ تقریباً خراب تھی، وہ بہت اچھی یا کھانے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں اس کو پکڑ کے کہا کہ اگر یہ اپنی زندگی میں دے کر جاتا، خیرات کر کے جاتا، تو جتنا اجر اور ثواب اس کو یہ تمام کھجوروں کا بعد میں ہوا، اس سے کہیں زیادہ اجر اور ثواب اس کو اپنی زندگی میں ہوتا۔ کمال بات ہے، جو حقائق اور جو حقیقتیں اور جو حکمتیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہوں، وہ کچھ حد تک تو ہمیں قبول ہوتی ہیں، یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن جب ہمیں مال خرچ کرنے کی، وقت خرچ کرنے کی نبی کے راستے میں ضرورت پیش آئے تو ہمارے دل جو ہے نا وہ بچوں کے کھلونوں کی طرح کچھ تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں بہت سے دوستوں کی ایک بحث جو تھی وہ واٹس ایپ پہ چل رہی تھی، اور بہت سے لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے تھے جو کہ انتہائی نامعقول کمنٹ تھے۔ یہ کمنٹ میں شیئر کروں گا اپنے آج کے مہمان سے، اور وہ دوست جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہوں، میں درخواست کروں گا ان سے کہ ان لمحات کو جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ پہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس وقت آنکھیں بند کر کے صرف اللہ سے دعا کریں۔ جناب امیر عبدالقدیر اعوان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ سے؟ وعلیکم السلام حضور، عام طور پہ لوگ، یہ کچھ لوگ، میں سب کی تو نہیں کہہ سکتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہوتا ہے یہ تصور شرکیہ تصور ہے، تو اس کو شرک کہنا کہاں تک صحیح یا غلط ہے؟ پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ تصوف کو آپ سمجھتے کیسے ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ گزارش یہ ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خلوص سے عمل پیرا ہونا، نبی پاک کے اتباع میں اقتباع اخلاص کا میں نصیب ہونا، آئے ہائے ہائے، دل سے ان کے اوپر اقتباع کرنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب واہ، آپ یہ تصوف ہے؟ یہ حاصل ہے، سارا تصوف ہے ہی سارا یہ۔ ہائے ہائے اب بات، اچھا، اب ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے جو کہ اس کو غلط کہتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ بجائے کسی کے تضادات میں پڑھنے کے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کیا تصحیح، بات ہے، کمزوری، جو کمی بیشی اپنے میں، اس کا تدارک کرتے ہوئے اس وقت کو صرف کریں کیا بات جو ہے، دین کی سربلندی کے لیے، کیا بات ہے، بجائے کسی اس بحث میں پڑھنے کے کیا بات ہے۔ وہ موضوع یا وہ حصے اختیار کیے جائیں جو تعمیری۔ اچھا، میں اگر اس بات کو یوں سمجھوں کہ جو تصوف ہے یہ بنیادی طور پہ اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے ہی یہی۔ کیا بات ہے، آپ نے وہ صحابی یاد دلا دی جن کا ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا اور ایک اندر تھا، آپ نے آواز سنی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، بات ختم۔ یہی اتباع، یہی تصوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر شخصیت پسندی یا شخصیت کا کوئی رول نہیں ہے، شخصیت صرف نبی پاک ہے۔ بات یہ ہے جی، میں آپ کو تصوف سے لے کر شخصیت تک بھی بات کرتا ہوں۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادت پڑھی جاتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں طیبہ سکتا۔ پڑھی جاتی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اقرار باللسان، کہ یہ آپ نے اقرار کرنا ہے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اب دل بھی کرے اس کی تصدیق، آپ کا دل اس بات کو مانے جو اقرار کر رہے ہیں، کہ آپ دل سے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ ٹھیک، اقرار زبان سے کرنا، پھر دل سے یہ کرنا، کیا ہے؟ تعلیمات محمد صلی الرسول۔ اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، تصدیق بالقلب کیا ہے؟ کیفیات محمد الرسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جملہ پھر سے کہیے گا، پھر کہیے گا۔ علوم ظاہر، واہ، تعلیمات محمد الرسول اللہ، کیفیات باطنی، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کا مطلب یہ جتنا بھی یہ انسٹیٹیوشن کہہ سکتا ہوں میں اس کو، یا کیا کہوں میں اس کو، یہ جتنا بھی تصوف کا ایک پیراڈائم ہے،
یہ رسول کے اقتباء کے ذریعے اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے، یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ بات یہ ہے جی کہ فرائض نبوت میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرائض نبوت بیان کے یتلو علیہم آیاتہ، آپ ایمان سے لے کر یہ جو حصے ہیں ایمانیات کے یہ اس میں، ویزکیہم عبادات تک پہنچ کر ویزکیہم تزکیہ نفس اخلاص، واہ، ان اللہ اس کے راستے سے اخلاص تک جا رہے ہیں، جی اخلاص تک جا رہے ہیں، جی۔ ٹھیک تزکیہ نفس کیا ہے؟ ٹھیک، تزکیہ نفس ہے کہ جو معنی وہ نہاں خانہ دل تک وہی بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، پھر بات آ جاتی ہے عملی زندگی کے معاملات کی۔ اچھا، اس میں جنگل میں نہیں جانا؟ عرض کرتا ہوں نہیں، سارا نقطہ عرض کرتا ہوں، یہ تین حصوں میں جانا۔ پھر اسے آپ احادیث میں دیکھیں، حدیث جبرائیل اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ کر کر رہے ہو۔ اگر اس درجے کا ایمان نہیں ہے، درجہ احسان نہیں ہے، تو پھر اتنا تو ہو نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ۔ اس کا مطلب پہلا درجہ ہو سکتا ہے؟ تزکیہ قرآن کریم، حدیث مبارکہ احسان، عرف عام تصوف۔ اب تصوف میں جب بحث کریں گے تو کیا ہے، صوف موٹا کپڑا جو کھردرا کپڑا ہے اسے بھی کہتے ہیں، اور صفائے قلب سے بھی تصوف ہے۔ ٹھیک، تو ان تینوں حصوں میں جو بھی بات آ رہی ہے وہ قرآن و سنت کی آ رہی ہے، اس کے باہر نہیں۔ پھر دنیا میں جب آپ تقسیم کرتے ہیں شعبہ جات کی اور دینی پہلو کو خصوصاً تقسیم کرتے ہیں تو درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، ٹھیک ہے، قرآن کریم کے حوالے سے مفسرین کرام، حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو بات سامنے آئے گی وہ شرح ہوگی۔ آپ فقہی حصوں کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تصوف واحد شعبہ ہے جو ہر شعبے کی جان ہے۔ آپ پھر سے کہیے گا، آپ فقہی شعبوں کی تقسیم کر سکتے ہیں، فقہ الگ الگ ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ اس کی تقسیم کر رہے ہیں نا کہ کہیں تحریر ہو رہی ہے، کہیں تقریر ہو رہی ہے، کہیں تبلیغ ہو رہی ہے، کہیں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، کہیں بڑوں کے لیے اس سے ہیں، لیکن ایک چیز کامن ہے۔ تین حصوں میں اسلام مخاطب کرتا ہے کسی بھی زندگی کو، عقائد، عبادات اور معاملات۔ عقائد میں بنیاد آپ کی کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ اس کے ساتھ اخلاص چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بے شک چاہیے۔ دل سے یہ بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ بے شک ماننی ہے۔ تو وہ جو دل کی کیفیت ہے یا ایمان اٹ سیلف ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھا کر رکھی ہوئی ہے؟ ایک حال ہے نا جی، حال کہاں ہے؟ نہاں خانہ دل۔ پھر آپ عبادات، حال سے مراد ہے ایک کیفیت ہے، تو وہ آپ کے نہاں خانہ دل میں۔ پھر بات آ گئی عبادات کی۔ آپ اگر کہیں کہ نماز جو ہے یہ بیسٹ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ اسٹریچنگ ایکسرسائز کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا نماز ہوگی؟ آپ نماز کی نیت سے پڑھیں، ایکسرسائز کی نیت سے نہیں، تو کیا اسٹریچنگ رہ جائے گی؟ ٹھیک، اس کا مطلب ہے وہاں بھی وہی حال چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ پھر معاملات میں آ جائیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کا دل ہے، یہاں جب فرق آتا ہے تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں اور جو دل میں فرق آتا ہے اس کو منافقت کہتے ہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں، یہ ڈفرنس جب آتا ہے تو پھر منافقت میں گنا گیا۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے تینوں حصوں میں بات دل کی آئے گی، کیفیت کی آئے گی، اور کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کبھی کوئی جان دے رہا ہوتا ہے اور کبھی پھر وہی جان کے در پہ ہوتا ہے۔ کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، کہ لوگوں کے مزاج بالکل ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ باتیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں اور تصوف کے اس حصے میں آتے ہیں تو تصوف آپ کے ایمان میں بھی ضرورت ہے کہ نیت اور خالص نیت اور اس کی اخلاص کی ترقی نصیب ہو، عبادات میں بھی نصیب ہو، معاملات میں بھی نصیب ہو۔ تو پھر تصوف تو شعبہ نہ ہوا، شعبوں کی جان ہوا۔ کیا بات ہے، حاصل ہوا شعبوں کا۔ حاصل۔ ہمارا نقص کیا ہے، ہم عبادات کو مقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ کس کے؟ اب فرض کرو ظاہری حصوں میں ہے تو وہ کہیں گے یہ جی کیفی شعبوں کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک، جب ہم بات کرتے ہیں درس و تدریس کی تو دعوت و تبلیغ پر کتنا اعتراض آتا ہے؟ ٹھیک، دعوت و تبلیغ کی بات کریں تو تربیت جو باطنی ہے اس پر کتنا اعتراض آتا بالکل ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ اعتراض کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم مقابل دیکھتے ہیں کہ یہ یا یہ،
بات یہ یا تو کوئی شاید دین ہے یا تو کوئی بے دینی ہے. دین ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے, بے دینی ہے تو اختیار نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہو گئی. حضور یہ تصوف کے اندر ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے سلسلے جو ہیں وہ بھی پچھلے 200 سال کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے رجحان پایا. یہ جو سلسلے ہیں تصوف کے, نقش بندی ہو گیا, سہل وردی ہو گیا, چشتی ہو گیا, قادری ہو گیا, یہ سلسلے کیا ہیں, ان کی شناخت کیا ہے؟ گزارش یہ جی کہ یہ 200 سال سے نہیں ہے. خیر القرون کے آخری حصے میں جہاں دین کی تدوین شروع ہوئی, تحریر شروع ہوئی, اور مجھ جیسے کم علم کے لیے سہل اور آسان سبب بنا کہ میرے لیے تحقیق آ گئی کہ میں وہاں سے پڑھ کر اپنے لیے رہنمائی حاصل کروں, تبھی سے صوفیاء کی جماعت بھی ثابت ہے. جس طرح 4 بڑے فقی ائمہ کی بات آتی ہے, اسی طرح 4 بڑے سلاسل کی بھی بات آتی ہے. حالانکہ سلاسل کو لگ بھگ 17 سے زائد ملتے ہیں پرانے وقت سے, لیکن 4 جو ہیں وہ مقبول ہوئے ہیں بڑے سلاسل. تو ایک متصل ایسا ہے. اور پھر جب سلسلے کی بات کرتے ہیں تو یہ متصل کو ایک سے دوسرا کتب تو ہمارے پاس تحریراً آ رہی ہیں نا جی. جب کیفیات کی بات آئے گی تو اسے کہتے ہیں صدری علوم, یہ سینہ بسینہ چل کے آ رہی ہیں, متصل حصے آ رہے ہیں. ایک تھوڑی سی بات سمجھائیے کہ جیسے کہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں, امام شافعی ہیں, امام حنبل ہیں, ان کے اندر نظریاتی اختلاف پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک اختلاف یہ ضرور ہوگا کہ ایک شخص ایک بات کہے گا, دوسرے کو رد نہیں کرے گا, لیکن اپنی بات کو بہتر اور افضل بتائے گا نسبت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب سلسلے تصوف میں چلتے ہیں تو یہ اپنے آپ نے نام الگ کیوں رکھتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ منسوب ہو گئے نا جی کسی حوالے سے. اب سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ جو ہے, اس میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشائخ میں سے نہیں ہیں جی, لیکن طریقہ اویسی ایسے ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا, حضور حاضری نصیب نہیں ہوئی, لیکن نوری ایمان اور جو کیفیت اور جو درجہ نصیب ہوا وہ دور رہ کر حاصل ہو گیا. تو یہ نسبت اور حالات اور واقعات اویسیہ کہتے ہیں حضرت اویس کرنی سے کہ آپ انداز زمانے میں کوشش کی لیکن نہیں ملاقات کر سکے, لیکن آپ کو نصیب ہوئی, لیکن وہ نصیب ہوا. واہ, وہ کیفیت اور حال آپ کو نصیب ہوا. یہ طریقہ اویسی کہلایا. ٹھیک. تو اس طرح منسوب ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے آ جائے گا, تو یہ وہ نسبتیں اس انداز سے آتی ہیں. یعنی کہ ان کے عبادت کرنے کا انداز کہہ سکتے ہیں. میں اس میں عرض کرتا ہوں نا جی, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی ہے کہ شخصیت کے حوالے سے, چونکہ جب ہم بات دے رہے تھے تو بات میں پھر ایک سوال آ گیا تو ہم اس طرف آ گئے. تو یہاں بھی مقصود شخصیات نہیں ہیں, ان شخصیات کا وہ انداز جو انہوں نے دین اسلام کے اختیار کرنے میں اور جو کیفیات اور حال اور اذکار اختیار کیے ہیں, اس نسبت اور اس تعلق سے اس کو اختیار کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں. اور اس کو اختیار کر کے انہوں نے حاصل کیا کیا؟ قرب الہی. قرب الہی. حدیث جبرائیل کیا ہے؟ ٹھیک, کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سارا جو سلسلہ ہے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں, اس میں طریقہ نقش بندیہ ہو, اویسیہ ہو, سہل وردیہ ہو, جو بھی ہو, اس کا مطلب یہ ہوا قدیر بھائی کہ ہم اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. یہ بات درست ہوگی کرنا؟ بات یہ ہے جی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ذکر کثیر پر بے شمار دفعہ بیان فرمایا گیا ہے, اللہ کی یاد پر بے شمار دفعہ بیان فرمایا گیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, جب بھول جاؤ یاد آئے پھر مجھے تم یاد میں. کیا صوفیہ کرام اور طرح سے یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ بات یہ ہے جی, صوفی ہم اہل تصوف کو کہتے ہیں, صوف کے حوالے سے, صفائے قلب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ صوفی ہیں. بحیثیت مسلمان ہم اس دنیا میں ایک دارالعمل میں ہیں. امتحان کیا ہے؟ ٹھیک, کہ جس مقصد کو اللہ نے پیدا فرمایا اس مقصد کی تکمیل, بہترین تکمیل, عظمت کی تکمیل نصیب ہوتی جائے. ٹھیک. عمل ظاہر اللہ قبول فرمائے, عبادات قبول فرمائے, کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی نشانی ہے. نماز پڑھی, روزہ رکھا, اللہ کی رضا کی نشانی ہے, وہ اور جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ آخرت میں اس کو بخشش نصیب ہو. بے شک. پھر اس رضا کے ساتھ کوئی پہلو ایسا جو اور اللہ کے قرب کو لے جائے, اسے کہتے ہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس جہان فانی میں اور دارالعمل میں یہی تو حصے ہیں جہاں ہم محنت کر سکتے ہیں, مجاہدہ کر سکتے ہیں, جہاں ہم عبادت کا حکم. یہ مجاہدے سے کیا مراد ہے؟ مجاہدے سے مراد ہوتی ہے جی کہ اپنی خواہشات یا اپنی پسند کو چھوڑ کر اللہ کے حکم اور اس کی پسند اور اس کی رضا کے لیے جو ایفرٹ کی جاتی ہے,
اس کو جو مجاہدہ کہتے محنت ہیں. کی جاتی ہے. یعنی مجاہدے کا تعلق چلوں سے نہیں ہے. دیکھیں نا چلے میں بھی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اور شرعی حدود کے اندر ہے تو مجاہدہ ہے. مجاہدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے اور ایک اضطراری ہوتا ہے. وہ اس پہ اختیار نہیں ہے. ہاں اختیاری کیا ہے کہ میں نوافل جو ہیں فرض ادا کی, سنت ادا کی, اب میں اللہ کی خوشنودی اور اس کے کرم اور احسان اور اس کی محبت میں نفل پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, نفل پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا. اور میں اب ایک تعداد نفل پڑھ رہا ہوں, میں ذکر لسانی کر رہا ہوں, میں ذکر خفی کر رہا ہوں, اس پر وقت لگا رہا ہوں. یہ کیا اختیاری حصہ ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں فرائض کے بعد. ٹھیک. اضطراری کیا ہے کہ کوئی بیماری آ گئی, جی, اس بیماری کے دو پہلو ہیں. میری غلطیاں اور گناہ بھی معاف ہوں گے. دوسرا پہلو کیا کہ مجھے اور اللہ کریم کی رضا نصیب ہوگی. کہ ایک کانٹا بندے مومن کو چبھے اس کا بھی ثواب اس کا شمار نہیں ہے جتنی اس کی کمزوریاں اللہ معاف فرماتا ہے. اس پہ اختیار نہیں ہے. یا اس پر اختیار ہے. تو مجاہدہ اختیاری جو ہے وہ ہے جو ہم اللہ کے قرب کے لیے اختیار کرتے ہیں. اور مجاہدہ جو ہے یہ مختلف پہلوؤں پر آ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے قرب میں جا رہا ہے تو کئی منازل ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی تکلیف میں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے اب شہید کے لیے گردن کٹانا ضروری ہے, اس کے بغیر شہید نہیں ہے. شہید نہیں ہے. اس کے درجہ شہادت کا جو اعلیٰ مقام ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اس میں جائے گا, گردن کٹے گی. اور وہ بھی اللہ کے لیے, اللہ نہیں, شو آف کے لیے نہیں, جائز حصوں میں بات کر رہا ہوں. میں فساد کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک, میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حضرت, میں ابھی وقفے سے واپس آتا ہوں اور یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم ان سلسلوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہر شخص جو ہے وہ اس کا ایک انداز ہے خاص عبادت کرنے کا. کچھ لوگ جو ہیں وہ با آواز بلند کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے کرتے ہیں. اذکار کی اقسام ہیں. اقسام ہے. یہ اقسام کیا ہیں؟ ان سے یہ مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ اگر یہ دعائی ہے تو اس میں سے زیادہ ایفیکٹو دعائی کون سی ہوگی, یا یہ ساری برابر کی ہیں؟ جس طرح کہ مفتی کرام جو ہیں وہ مختلف باتیں کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم لوگ بات ایک ہی کہہ رہے ہیں, راستہ ایک ہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ زمانے میں بٹوارہ جو ہے وہ نظر ضرور آتا ہے اور وہ فتوے ضرور نظر آتے ہیں جو ہم ایک دوسرے پہ دے رہے ہیں. ہم حتمی طور پہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. کیا صوفیہ اکرام جن سے ہماری یہ توقعات ہیں کہ وہ نرمی گوشہ رکھتے ہیں, کیا ان کے ان عبادات یا ان طریقوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی باتوں کو آپ اپنی دانش سے, اپنے فہم سے ہی سمجھ سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہوتی نہیں ہے. آپ جتنا علم رکھتے ہیں حتمی طور پہ آپ کی عقل بھی اتنا ہی فیصلہ کر پائے گی. مثال کے طور پہ یہ ہدیتاً عرض کر رہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان سے یہ راوی کرتے ہیں, اور وہ جب یہ راوی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں رسول پاک کے پیچھے تھا. اب وہ رسول پاک کے پیچھے تھے سے مطلب پیچھے چل رہے تھے, سواری کے پیچھے بیٹھے تھے, مجھے نہیں اس بات کا علم, لیکن انہوں نے 3 نصیحتیں کی. میں صرف ایک نصیحت آپ سے عرض کر رہا ہوں. کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب یہ بات اگر دیکھیے تو شرعی طور پہ اگر میں کسی کو کہوں تو کہ نا آپ کیسے اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں, تو وہ جو عقل اور شعور ہے اس کو آپ کو جسے کہنا چاہیے نا ایک اور لیول پر لے کر جانا پڑے گا نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے. حضرت آپ نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ ایک کیفیت ہے اور ایک حال ہے. ایک کیفیت ہے اور ایک حال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی, دیدار باری کی, تو تجلیات ذاتی کا کوئی ذرہ دوسرے پہاڑ پر پڑا, وہ وہاں نہیں برداشت کر سکے. صحیح بات ہے, اور وہ پہاڑ آج موجود ہے. اس لیے کہ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کی شرح میں جو بحث آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس درجے کا ایمان ہو, اتنا راسخ اور اتنا مضبوط ہو وہ سجدہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے وہ سر بسجود جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر سجدہ کر رہا ہوں. کیا بات ہے. اگر اس درجے کا نہ ہو تو اتنا تو ہو نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک. تو پھر جب بات آتی ہے نا جی اذکار کی اور اقسام کی, تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اذکار کا مطلب ہے ذکر. جی ذکر, اور پھر ان ذکر کی جمع ہے اذکار. جی ٹھیک ہے, ان کا پھر طریقہ کار ہے کرنے کا. جیسے فقی ائمہ ہیں, اسی طرح سلاسل تصوف میں جب بحث آتی ہے تو فقی ائمہ میں بحث غلط اور صحیح کی نہیں ہے. ٹھیک. بہتر اور بہت بہتر کی ہے. بہتر اور بہترین کی بات ہوتی ہے. اسے فروعی اختلاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سلاسل تصوف اور طریقہ جو ذکر آتا ہے یا فرق آتا ہے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اور جلد نتائج نصیب ہوں.
جانا سب نے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اصول ظاہر میں قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہے، ظاہر میں موجود ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی نہ اس جا پہ سکتا ہے، یہ نہ کوئی درست فتوے نہیں ہے کہ اونچا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے اور کم کرنا اقسام ہے نا جی۔ ایک قسم ہے ذکر کی عملی ذکر، ٹھیک، جس میں آپ کوئی اب فرائض کی ادائیگی نماز پڑھ رہے ہیں تو وجود ایک عمل میں سے گزر رہا ہے نا، جی آپ کسی بہتر کام کو جا رہے ہیں تو وجود کا وہ جو چلنا ہے وہ بھی تو ایک عمل ہے، ٹھیک، تو ہر سہالے عمل کے لیے جو حرکت ہے وہ عملی ذکر میں اپنے اپنے درجے میں شمار ہو گیا۔ فرض کی ادائیگی کا درجہ اپنا ہوگا، ٹھیک، سنت نفل عمومی معاملات میں کسی بھلائی کے لیے قدم اٹھا کر جانا وہ قدم بھی عملی ذکر ٹھیک میں ہو ہے۔ گیا حضرت، جو ذکر لسانی ذکر آئے گا تسبیحات میں، ٹھیک ہے، تیسرا حصہ آئے گا خفی، جو خاموشی سے جو دل میں ذکر کیا جائے۔ حضرت جو شخص، میں لفظ پتہ نہیں یہ استعمال کیسے کروں، میڈیٹیشن کی حالت میں چلا جائے ذکر کرتے ہوئے، اس کا قلب جسے میں کہنا چاہوں گا جاری ہو جائے ذکر سے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی، میں نے خیال میں یا خواب میں جاگتے ہوئے بھی خواب میں سفر کیا، مشاہدہ کیا، یہ لفظ، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ مشاہدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے جی کہ ایک تو جہان ہے، نظام ہے جو سبب کا یہاں ہمارے سامنے ہے۔ ایک حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ملتا ہے کہ ایک نظام وہ بھی ہے جو تکوینی امور کے تحت چل رہا ہے، جو ہمارے سامنے نہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں، لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی اس کے اثرات آتے ہوں گے، کوئی جہالت اور کوئی اندھیرا اٹھتا ہوگا، اگر نیکی ہو رہی ہے، اچھائی ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی کوئی ظہور ہوتا ہوگا انوارات الہی کا۔ تو آپ صالح اور ہود کی قومیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو جب آپ ذکر کرتے کرتے آپ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ اس طرح کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ فوکس ہو جائے، مرکوز ہو جائیں، آپ دنیا کے خیالوں سے آزاد ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور جب ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہو بخاری شریف، کیا بات ہے! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہی کیفیت تمہاری طاری رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، بالکل بالکل، تم اس دنیا سے تم اس طرح ہو جو الگ اور منکشف حالات ہو جائیں۔ کیا بات! بالکل بالکل۔ تو جب آپ اس طرح کی کیفیت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے، لیکن اس کیفیت میں نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو اللہ دکھا دے، کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ سب کہے کو کہ آئے، میں لیکن آ سکتا ہے، ہاں، ممکنات میں سے۔ اور وہ ممکنات جو ہیں وہ انسان کو کیا دکھا سکتی ہیں؟ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال کیا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ سے کشف القبور سیکھنا ہے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا کشف القبور تم نے کیوں سیکھا؟ مراد اس سے یہ تھا کہ جو صاحب قبر ہے میں اس سے ہم کلام ہو سکوں۔ جی بالکل۔ میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا آپ اس کو کمال سمجھ رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، کمال قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا میں ہے۔ بڑی صحیح بات کی۔ قبر آپ جو کہہ رہے ہیں کشف القبور اس کو کمال سمجھ رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہو کر قرب الہی کا نصیب ہونا ہے۔ کیا بات ہے! اس راہ کو جاؤ جس کا پیمانہ قرآن و سنت میں تمہارے سامنے ہے۔ کیا بات ہے! تم مشاہدات کی طرف جا رہے ہو، تم کہاں سمجھ پاؤ گے کہ کب شیطان نے بیچ میں تمہارے سامنے ایسی بات ڈال دی؟ اچھا، ویسے ممکن ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ قبر والے سے بات ہو سکتی ہے؟ ممکن ہوتا ہے جی، اور اس میں جانا نہیں چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ممکن ہوتا ہے۔ اب کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ تو کس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں پھر؟ بات یہ جی کہ صاحب برزخ جو ہے اس کا دنیا سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہمارا ہے، تو اس سے بات کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے۔ ایک کیوریسٹی اور اپنا کمال میں ہم جب لگتے ہیں تو ہم اس شعبے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ چلا کاٹنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ نہیں جی، آپ عبادات کریں، آپ کی جو کیفیت اور حال ہے ایسا کہ جس میں آپ فوکس ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں۔ اچھا، اس پہ ایک جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں میری طرح کے، وہ اس کے اوپر نا ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر کر رہے ہیں اور اب یہ اپنے مشاہدے میں فلاں جگہ چلے گئے، تو یہ مشاہدہ جو ہے یہ ہلوسینیشن ہے، یہ ہے کچھ نہیں، ویسے ہی ان کا ایک ہلوسینیشن ہے۔ ہلوسینیشن کو مشاہدے سے الگ کیسے کریں گے؟ ہر دینی عمل جو ہے وہ آپ کو سکون اور سکھ دے گا، ہر بے دینی آپ کے اندر ایک اضطرار کی کیفیت پیدا کرے گی۔
کیا بات ہے، آپ کو کیا کوئی تھرمامیٹر مشاہدہ- دیا آپ نے، واہ جی واہ۔ آپ کو کوئی مشاہدہ جو حق کا ہوگا وہ سکینہ اور سکھ دے گا، آپ کو کوئی متشکل حصہ جو شیطان دکھائے گا اور برائی ہوگی اس کے اثرات کے خوف ہوگا، آپ خوف میں اور ایک چاشنی میں فرق محسوس نہیں کریں گے، بالکل، اور یہ کیفیت ہے جو کہ آپ محسوس کریں گے۔ آپ میٹھے اور مرچ میں محسوس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے حضرت، اس ساری کیفیت میں کیا آپ اس دنیا سے باہر نکل کے عالم برزخ سے آگے سفر کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں میں جہاں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں جہان فانی ہے، جہاں ہم ہیں یہاں کے انداز اور ہے، جی، برزخ جہان بدل جاتا ہے، وہاں کا کلام وہاں کی بات اور ہو جاتی ہے۔ ذہنی سفر ہو سکتا ہے، میں ہوں تو اس دنیا میں لیکن وہاں چلا بات یہ جاؤں۔ ہے جی کہ یہ حصے قلب سے ابتدا ہوتے ہیں اور روح کی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے، وجودی طاقت یہ نہیں ہوتی۔ یہ جس کو مثال کے طور پہ انگلش میں کہتے ہیں ایسٹر ٹریول، کہ میں نے اپنی روح کو فلاں جگہ جو ہے وہ بھیج دیا، اسی طرح یہ ممکن ہے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ وہ راہ ہے جو ہمارا کنسرن نہیں ہے، لیکن ممکن ہے۔ جب آپ منازل سلوک طے کرتے ہیں تو آپ کی روح منازل پر جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، تو جب جا رہی ہے تو پھر سفر تو ہو گیا، صحیح بات ہے۔ تو آپ اس سفر کو جو قرب الہی کا ہے اس کو جہان فانی یا برزخ کی طرف لے ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک بات، اگر رسائی نصیب ہو برزخ کی تو پھر روضہ اطہر پر بندہ جائے، پھر کیوریسٹی میں کیوں جائے؟ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کی۔ پھر فنا فی الرسول کی طلب لے۔ فنا فی الرسول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فنا فی الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونا اور اس کیفیت کا نصیب ہونا کہ عملی زندگی میں آپ کی بات مقدم ہو اور خواہشات جو ہیں یہ مؤخر ہو جائیں، آپ کی اپنی ذاتی خواہشات جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں اور اتباع رسول جو ہے، اسی چیز کو فنا فی الشیخ بھی کہتے ہیں۔ فنا فی الشیخ یہ ہے جی کہ چونکہ یہ حصہ جو ہے یہ کم تر درجے پہ نہیں جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارا جہان ایک طرف کر دو، جوتی کی خاک کے برابر نہیں، کیا وہاں کی بات کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی، مثال بھی نہیں ہو سکتی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے استاد ہے ایک، جی علماء ظواہر ایک استاد ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ ایک استاد ہیں۔ ٹھیک، علم جو آ رہا ہے وہ بھی آپ کا ارشاد ہے، کیفیات جو آ رہی ہیں وہ بھی قلب اطہر سے جا رہی ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، آئیں یا نہ آئیں اس پہ آپ کا زور نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے آپ کے ارشاد ہمیں کیفیت تعلیمات میں، علماء استاد ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، کیفیات جو آپ کے قلب سے جاری ہیں اللہ صوفیاء کی محنتیں اور کمزوریاں معاف فرمائے اور محنتیں قبول فرمائے، ہم تک پہنچے، یہ استاد ہے۔ ٹھیک، استاد سے جو محبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو کیفیت کا جاری ہونا ہے قلب سے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ میرے قلب سے یہ کیفیت خود کرتا ہے یا شیخ کرتا ہے؟ قرآن اور سنت کرتا ہے۔ اگر میرا عمل نیک ہے اور اسے شرف قبولیت ہے تو سکون آئے گا۔ نہیں، دنیا میں کیسا ہوں گا؟ میں آپ سے ایک کیا سوال بات ہے، کرتا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا لائل ہے اپنے ملک کے ساتھ، تو لا بائنڈنگ کرتا ہے یا نہیں؟ یہ اس کی پہچان ہے لائلٹی کی، ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے۔ تو آپ جب بات کرتے ہیں کہ میرا قلب جاری ہے اور قرآن اور سنت آپ کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہی، تو اس کا کیا پھر وہ مطلب جھوٹ ہے؟ بول رہا ہے۔ پیمانہ یہی ہے۔ پیرامیٹر قرآن اور سنت، یہ ایسا واضح اور ایسا مستحکم تو حصہ ہے یہ جو موجود مرشد کئی ہوتے ہیں ایسے، میں مرشد کا لفظ ایسے ہی پتہ نہیں استعمال کر گیا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نا میں آپ کی نمازیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں ادا کر رہے ہیں، آپ نماز نہ پڑھیں، تو وہ بات تو پھر صحت مند نہ ہوئی نا۔ تو لوگ اللہ معاف کرے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے؟ یہ بھی وقت ہوتے کتنے ملعون ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر اس حد کو یہ گرتے گرتے حضرت انسان جا رہا ہے تو یہ تو بڑی تھوڑی سی بات ہے کسی نے کہی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں۔ اچھا، جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی کے عمال کے لیے کام نہیں کر سکتا، عمل آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوئے، آپ نے سبحان ربی العظیم عرض کی، اللہ کے حضور اور سب کو تعلیم دی، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کے حضور خود ادا کی اور سب کو سجدے کی ترغیب دی، پیچھے کون بچتا ہے؟ میں وقفے جاؤں گا بھی، لیکن وقفے سے جب واپس آؤں گا تو بات کروں گا ایک انتہائی اہم، اور اس کو آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے سننا ہے، اور اس میں آپ نے غلط فہمی کو بالکل بھی داخل نہیں ہونے دینا، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیے، ذکر قلبی کرتے ہیں، تو وہ جو قلب جاری ہوتا ہے اس کی ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، تمام مذاہب کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن وہ براستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جاتی ہے۔ وہ ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟
یہ پوچھیں گے قدیر بھائی سے کہ وہ ہر کوئی پریکٹس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو 3 نصیحتیں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابن عباس جو ہیں انہوں نے فرمائی، دوسری نصیحت جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی وہ یہ تھی کہ اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اللہ کو یاد کرو تمہیں یاد کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہ نصیحت جو حضرت ابن عباس نے کہی کہ تم اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کی بڑی تفسیر جو ہے آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے. لیکن اس گفتگو کا ایک روحانی پہلو جو ہے حضرت اس کی طرف آؤں گا کہ آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک طریقہ خاص استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک خاص درجات کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ لطائف کی صورت کہا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسے منازل سلوک بھی کہہ سکتے ہیں. منازل سلوک اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. منازل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کریم کا قرب ہے، درجات ہیں اس قرب کے. اب پہلا جو مراقبہ کرایا جاتا ہے ذکر خفی میں اور سلسلہ نقشبندی اویسیہ میں خاموشی کے ساتھ ذکر کے بعد جو مراقبہ کرایا جاتا ہے، مراقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی صالح عمل اختیار کیا، اب عطا کے انتظار میں بیٹھا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، کوئی صالح کوئی اچھا عمل کیا اور اب عطا کے اللہ کیا بات کی ہے قدیر بھائی، کی بات ہے. کیا خوبصورت بات کی. اب عطا کی صورت میں بیٹھے، اب وہ عطا ہوگی تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اب بات یہ ہے پہلا جو مراقبہ سلسلہ عالیہ میں کرایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں احدیت. احدیت ایک مقام ہے، اس کی تسبیح ہے وحدہ لا شریک لک یا اللہ. اب وحدانیت باری تعالیٰ بنیاد ہے ہماری ایمان کی، توحید بنیاد ہے بے شک. اب جب اس کیفیت اور حال میں آپ جاتے ہیں تو یہ جو جگہ جگہ ہم ماتھے ٹیک رہے ہیں، نا خدا ہم نے بنا رکھے ہیں، ان سے جان چھوٹتی ہے اور اللہ کی حضوری ایسی نصیب ہوتی ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، چونکہ اس کی ذات علیم ہے. اب آپ یا ناظرین میری باڈی لینگویج سے کچھ دیکھ رہے ہوں گے، میرے الفاظ سے کچھ جانچ رہے ہوں گے، میرا نیا خانہ دل جانتے ہیں؟ جانے میں اپنی اس میں شان میں لگا ہوا ہوں کہ آپ کہیں کہ بڑا بزرگ ہے. کیا بات ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میں خلوص سے نیت سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چاہ رہا ہوں کہ میں کیفیات پہنچانے کا سبب کروں. کیا بات ہے. آپ میرے دونوں حال سے ناواقف ہیں، لیکن اللہ کی ذات علیم ہے. جب یہ رجوع نصیب ہوتا ہے تو پھر بندے کی کیفیت اتنی خالص ہوتی ہے تو عمل تو کجا، وہ جو اندر خواہش نیت کی صورت میں پنپ رہی ہوتی ہے وہ اس میں بھی لگ جاتا ہے. اس کی کمی بیشی دور ہو، یہاں بدینہ. حضور یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ سلاسل میں مختلف طریقہ ذکر ہیں. جو ہمارے ہاں رائج ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں. خفی، خاموشی سے، خاموشی کے ساتھ. اور خاموش قبلہ رخ بیٹھا جاتا ہے. کچھ تسبیحات ہیں، ہاں بہتر ہوتا ہے. جتنا آپ اس کو بہترین انداز سے کریں گے اتنا بہترین نتیجہ آئے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو خیال کیا جاتا ہے کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ کلام سے نہیں، ذہن سے، خیال سے سانس کے ساتھ آئے اور دل میں اترتا جائے. ٹھیک، یہ تصور کرنا ہے. انہیل دا ساؤنڈ اللہ. آپ اس سے آگے چلے جاتے ہیں جی. شروع تو آپ کرتے ہیں کہ سانس لی، لفظ اللہ سوچا، لیکن آہستہ آہستہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ہر سانس صدا دے رہی ہے اللہ. تھوڑا سا بھی بندہ کرتا ہے چند سانسوں میں یہ کیفیت نصیب ہونا. ٹھیک. جب سانس باہر نکالنا ہے تو لفظ ہو باہر آئے، ہو باہر آئے گا. ہاں، جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ دل کی گہرائیوں میں جائے، اور جب سانس باہر آئے گا تو لفظ ہو باہر سے دل پر آ کر چوٹ کرے، ضرب کرے دل پر. سوچ میں، خیال میں آپ خیال میں شروع کرتے ہیں، لیکن یہ خیال آپ کا حال ہو جاتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے ایسا ہوتا ہو. جب آپ اللہ کو خیال آپ کا حال ہو جاتا ہے، یعنی کہ خیال جو ہے وہ آپ کو فزیکلی نظر آنے لگ جاتا ہے یا محسوس ہونے لگ جاتا ہے. دیکھیں اس کا احساس، آپ کی کیفیت، آپ کا حال بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. اپنے آپ ایک میں عرض کرتا ہوں جی، میں کیمرے کے روبرو ہوں، آپ کے روبرو ہوں، اور میں اس احساس کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب ناظرین بھی سن رہے ہیں اور ہماری باہم گفتگو بھی جاری جی. کیمرہ بھی نو، آپ بھی نو، میرے یہاں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ بالکل بدل جائے گی. بدل جائے، بالکل. میں ریلیکس بیٹھوں گا، خاموش بیٹھوں گا، نہ سوال ہو رہا ہے نہ کسی کو میں جواب دے رہا ہوں، انداز بدل جائے گا.
اب جب ایمان کی یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں اور اتنا روبرو ہوں کہ وہ نیا خانہ دل تک جانتا ہے، تو پھر غفلت جاتی رہتی ہے، پھر غفلت جاتی ہے، پھر غفلت نہیں رہتی، اللہ کی یاد بنا بندہ غافل ہو جاتا ہے. جو جا رہا ہے وہ اللہ ہے، ہر سانس وہی سانس جو باہر نکل رہا ہے وہ لفظ ہو، وہ ہو ہے. اس کے لیے خاص قبلہ رخ بیٹھ کے توجہ کرنی ہے یا چلتے پھرتے ہو؟ مناسب ہے اور بہتر ہے اور درست جو اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ بیٹھا جائے، اور سب سے اعلیٰ وقت تہجد کا ہے، تہجد کا ہے، ہاں، دوسرا اعلیٰ وقت مغرب کے بعد ہے، تیسرا آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ایک تسبیح ہے جو دانے نہیں ہیں، سانسیں ہیں، جس میں زبان نہیں ہے، خیال ہے اللہ اور تسبیح ہے جس میں دانے نہیں ہیں، آپ کی سانسیں ہیں، یہ تسبیح ہے. حضور یہ جب کیفیت کرتے ہیں تو ہم نے آپ کے وہاں پہ ادارے میں بھی دیکھا تو لوگ جو ہے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ضرب لگا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ نے حافظ کو کبھی دیکھا ہے حفظ کرتے ہوئے؟ جی جی جی، یوں وہ ہلنے کا حفظ سے کیا تعلق ہے؟ جی مثال دی. یہ جو وہ ہل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا فوکس کروں، فوکس اس پہ رکھوں. اب حافظ کا ہلنا روک دیں آپ، یقین مانے وہ حفظ کرنا اس کو مشکل چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک ردم میں آیا ہوا ہے. نہیں، وہ چاہ رہا ہوتا ہے فوکس کرنا، اپنے دماغ کو، اپنی یاداشت کو وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے. یہ جو ظاہری حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وجود کو حرکت دی اور بیٹھ کر ذکر کیا، سانس لی زور سے، یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے. اٹس لائک اے مین. ٹھیک، ذکر کیا ہے؟ جو ہم نے لفظ اللہ پکارا، ٹھیک، وہ ذکر ہے. ٹھیک. تو جو طریقہ ذکر ہے حد شرعی کے اندر ہو، تجاوز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر شرعی طریقہ ہو. اب جب قرآن کریم فرماتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے آپ اللہ کو یاد کرو، تو آپ کسی طریقے سے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. حضور ایک سٹیج آئی، مثال کے طور پہ میں نے اس کی بات کی ابتدا کی کہ میں سانس کے ساتھ اللہ اور باہر اس کو ہو لوں، اور وہ چوٹیں اگر میں لفظ استعمال کروں، وہ چوٹ جو ہے، وہ ضرب جو ہے، وہ میں نے اپنے قلب پہ لگانی بھی محسوس کرتی. یہ آخری حد ہے یا اس سے اگلی کو سٹیج ہے؟ یہ ابتدا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ ابتدا ہے. یہ ابتدا. اگلی سٹیج آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی مشاہدات. ہاں، مشاہدات کھلونے ہیں. مشاہدات، مشاہدہ کرنا کھلونا ہے کہ ایک سپورٹ ملی کہ صحیح رستے پر جا رہے ہو. مشاہدہ ہو گیا، یقین آ اصل تو گیا. وہ حصہ ہے جو عمل، جیسے نبی اللہ کہتے تھے یقین تو ہے لیکن کر کے دکھا دے، جو عمل میں، کیا بات، جو عمل سے نادا. اصل ثواب وہ ہے جو عمل کی صورت میں نصیب ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قلب کے ذکر سے میں شروع کر رہا ہوں، مشاہدات سے میں گزر رہا ہوں، اور آخر جو میں حد پہ جا رہا ہوں وہ اپنے ان عملوں پر ہے جو قرآن اور حدیث کے تابع ہیں. قرآن و سنت پیرامیٹر ہے. یہ اصول یاد رکھے گا. اگر کوئی فضا میں اڑے، کوئی پانی پر پیدل چلے، اس کی زندگی میں قرآن و سنت نہیں ہے، وہ جو مرضی ہو جائے، ولایت نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہے. کیا خوبصورت بات کر مسائل آپ نے حل کر دیے. اچھا، یہ پریکٹس کرنے سے انسان کو بہتری لگتی ہے یا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوئے، ایک نگاہ نصیب ہوئی، وہ درجہ صحابیت نصیب ہوئی. کلمہ تو آج بھی وہی ہے، صحیح. فرائض، عبادات، معاملات آج بھی وہی ہیں. فرق کیا؟ وہ کیفیت جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری پیدا ہوئی، روبرو نصیب ہوئی. درجہ ایمان اتنا بلند کر دیا کہ درجہ صحابیت نصیب ہوا. اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کریم آدھی مٹھ جو اگر کوئی صحابی رسول اللہ کی راہ میں ایک مٹھ یا آدھی مٹھ خرچ کر دے جو، اور کوئی غیر صحابی، نہیں فرمایا تابعی یا تبع تابعین یا خیر القرون کے بعد، غیر صحابی، اس کا مطلب سارا جہان آ گیا دوسری طرف، وہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے ان اللہ برابر نہیں ہو سکتا. اب وجہ یہاں کیا ہے؟ قیمت نہیں ہے، کیونکہ مالک کائنات کا تو اللہ ہے. وہ جو نیت اور خلوص ہے اس ایک آدھ مٹھ کے پیچھے اللہ کے حضور دینے اور اس کی راہ پر خرچ کرنے کی، غیر صحابی کی وہ ہو نہیں سکتی. کیا بات ہے. کیفیت، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے مجھے ریاض کرنی چاہیے. تو وہی عرض کر رہا تھا نا جی، خیر القرون متصل جو زمانے ہیں اس میں الگ مجاہدے اور محنت کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک. خیر القرون کے آخری حصوں کے بعد جب ترتیب شروع ہوئی تو خیر القرون کے بعد پھر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس صرف جایا جائے اور انعکاس اتنا شدید ہو کہ آپ بعمل ہو جائیں. پھر اسی لیے صوفیاء محنت اور مجاہدہ کراتے ہیں کہ آپ اللہ اللہ کریں، جتنی اللہ اللہ کریں گے وہ پھر جیسے بچہ انگلی پکڑ کر چلتا ہے نا جی، ایسے شیخ اپنے سالک کو انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، کہیں شیطان مداخلت نہ کر دے. کیا بات ہے. کہیں یہ اپنے نفس کے پیچھے نہ، یہ مرشد ہے، اس کو لے کر چلتا ہے. اصول قرآن اور سنت، یہ بڑی واضح بات ہے.
کیا بات. حضرت آخری سوال بالکل لمحے میرے پاس چند ہے. کیا مرشد کی ایک نگاہ مرید کو بدل سکتی ہے؟ میرے اللہ کا نظام ہے، وہ جسے عطا فرما دے. حال بدلتے دیکھے ہیں میں نے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. حال بدلتے میں نے دیکھے، دیکھے اس گناہگار نے دیکھے ہیں لوگوں کے حال بدلتے. کیا بات ہے قدیر بھائی، بہت شکریہ. یہ جو ساری گفتگو ہے نا، یہ وہ گفتگو ہے جو کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں سوال بنتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ایسے جملے کر جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے. جی فرمائیے. سوال جاننے کے لیے اور اعتراض کے لیے بڑا فاصلہ ہے. اعتراضی سوالات کرتے رہو گے، کوئی جواب بھی دیتے رہیں گے، حاصل کچھ نہیں کر پاؤ گے. کیا بات ہے. سیکھنے کے لیے خالص نیت لے کر آؤ گے، سوال ختم ہو جائیں گے. کیا بات ہے. سوال رہیں گے نہیں، سوال ہوں گے رہیں گے نہیں. ہوں گے. سادہ سی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور وہ جو تیسری نصیحت میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو کی، وہ تھی کہ مانگو صرف اللہ سے. یقین کیجئے کہ ابتدائیے میں مجھے اس بات کا شعور بھی نہیں تھا کہ قدیر بھائی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ جو اس کا عروج ہے وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتباء ہے. یہی تصوف ہے اول اور یہی تصوف ہے آخر. کمال بات ہے. لطف لیجئے اور دعا میں یاد رکھیے.